हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर देंगे आपको। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी है पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मकाम का तयन करके जवाब का हक महफूज रखता है। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। एलामिये में कहा गया, भारत ने बैनुल अक़वामी कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जानबूझकर निशाना बनाया गया। अपडेट करें आपको वजीर आजम शहबाज शरीफ को कतर के वजीर आजम अब्दुर्रहमान बिन जासिम का टेलीफोन। वजीर आजम का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर इजहार तशक्कुर। अजहर फारूक से मजीद जान लेते हैं। जी अजहर। जी, इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारत की जानिब से पाकिस्तान में 6 मकामात पर मिसाइल हमलों को बिला इश्तियाल कार्रवाई करार देती हुए उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर भारत ने बुज़दिलाना हमले किए हैं, जिसके नतीजे में बेगुनाह 26 मर्द, खवातीन और बच्चे शहीद हुए और चंद मसाजिद को नुकसान पहुंचा है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि भारत की इस जारहाना कार्रवाई ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेकाम को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। वजीर आजम का यह भी कहना था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी जानफशानी और ताकत के साथ दिफा करेगा। पहलगाम वाक़े के बाद उन्होंने भारत के इल्जामात की गैर जानिबदार और शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि अब ये मौका है और उन्हें खुशी होती अगर कतर इस कोशिश में शामिल होता। वजीर आजम ने यह भी कहा कि भारत ने जाहिरियत का खतरनाक रास्ता चुना है, जिससे उसके गैर जिम्मेदाराना रियासती रवैये का इजहार होता है, जिससे खित्ते में अमन और इस्तेकाम की सूरत हाल जो है खराब हुई है। कतर के वजीर आजम ने कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म को सराहा और कहा कि कतर खित्ते में मौजूदा कशीदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता है। बहुत शुक्रिया सर। और पाकिस्तान ने मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया, भारत का घमंड पाश पाश कर दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के शेरदिल पायलट से भारत की 3 राफेल समेत 5 लड़ाका तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, शाहीनों ने भारतीय तैयारों को भारतीय फजाई हुदूद में ही जमीन बोस किया। पाकिस्तानी फौज चाहती तो 10 से ज्यादा भारतीय तैयारे मार गिराती, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। भारत के बुज़दिलाना हमलों के जवाब में पाकिस्तान के दंदान शिकन जवाब। पाक अफवाज भारत के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार बन गई। हिंदुस्तानी फौज का ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर मलियामेट कर दिया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, दुश्मन की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। रात की तारीकी में भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, बच्चों और खवातीन समेत 26 मासूम पाकिस्तानी शहीद और 46 जख्मी हुए। भारत ने मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल, कोटली में मस्जिद अब्बास, अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुभान अल्लाह के साथ साथ मुरीद के में भी मस्जिद को निशाना बनाया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद हुए। शोहदा में 5 साल का बच्चा भी शामिल है। भारत ने बुज़दिलाना हमला किया, पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन के होश ठिकाने आ गए। कंट्रोल लाइन पर सफेद झंडा लहरा दिया गया। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर दुश्मन की पोस्टों की ईंट से ईंट बजा दी। पाक फौज के जवाबी वार पर भारत ने हाथ खड़े कर दिए। भारतीय फौज ने चौराहा कॉम्प्लेक्स पोस्ट, चकोठी सेक्टर और वादी लीपा सेक्टर की पोस्ट वांजल फॉरवर्ड में सफेद झंडा लहराकर अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। भारतीय फौज ने सांगड़ पोस्ट बिलमुकाबिल चिरीकोट सेक्टर पर भी सफेद झंडा लहराया। सिक्योरिटी जराये का कहना है, जंग के दौरान सफेद झंडा लहराने का वाज़ेह मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। पाक फौज भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मौसर जवाब दे रही है, जिसके नतीजे में भारतीय फौज बौखलाहट और खौफ में मुब्तला है। पाक फौज ने पाकिस्तान की हुदूद में दरअंदाजी करने वाले 7 भारतीय ड्रोन्स मार गिराए। इनमें हेरॉन मुसल्लह ड्रोन भी शामिल है। सिक्योरिटी जराये का कहना है, भारतीय ड्रोन्स पाकिस्तानी हुदूद में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। आज सुबह पाक फौज ने पकलियां और सियालकोट सेक्टर में भारतीय फौज के 4 ड्रोन्स को मार गिराया। गुज़श्ता शब बरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में भारत के 3 ड्रोन्स को मार गिराया गया था। पाकिस्तान ने जदीद दिफाई और तकनीकी EW सलाहियतों की वजह से नीचे उतारकर 2 भारतीय ड्रोन्स को कब्जे में भी ले लिया। पाक फौज दुश्मन की हर जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। भारत का राफेल पाकिस्तान के आगे हो गया फेल। पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी से लेस भारतीय फजाइया को औकात याद दिला दी। अरबों डॉलर मालियत के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल राफेल पाकिस्तानी पायलट्स की पेशा वराना सलाहियतों के आगे
رافیل طیارہ ساز فرانسیسی کمپنی کے عالمی مارکیٹ میں شیئرز گر گئے۔ JF-17 تھنڈر طیارہ ساز چینی کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ JF-17 تھنڈر اور J-10C بنانے والی چینی کمپنی شینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے حصے کی قیمت میں 18% اضافہ ہوا، جبکہ جدید ترین رافیل لڑاکا طیارے بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ کے شیئرز کی قیمت میں 1.64% کمی ہوئی۔ بھارت نے گزشتہ مارچ 20 رافیل M جنگی طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا۔ جنگ میں بچوں اور خواتین کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، لیکن بزدل بھارت نے اپنے حملے میں 4 پاکستانی بچوں کو شہید کر دیا، 3 بچے زخمی بھی ہوئے۔ احمد پور شرقیہ میں بھارتی حملے میں 2 بچیاں شہید ہوئیں جن کی عمریں 3 سال بتائی گئی ہیں۔ کوٹلی میں 16 سال کی بچی کی شہادت ہوئی۔ آزاد جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کا 7 سال کا بیٹا ارتضی عباس شہید ہوا۔ مظفر آباد میں 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی ہوا۔ کوٹلی میں 1 بچی زخمی ہوئی۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں شہید ہونے والے شہریوں کی نماز جنازہ مختلف شہروں میں ادا کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سول عسکری اور سماجی رہنما بھی شرکت کر رہے ہیں۔ مظفر آباد پر بھارتی حملے میں شہید مسجد کے متولی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ حکومتی رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شہید یعقوب مغل 10 سال سے مسجد میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ مرید کے میں 3 شہداء کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ کوٹلی میں بھارتی گولہ باری سے شہید بہن بھائی کی نماز جنازہ نکیال میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ کی ٹیم نے بھارت کی جانب سے حملوں کی جگہ کا دورہ کیا۔ اقوام متحدہ کے مبصرین کی ٹیم نے مظفر آباد کا دورہ کیا، جہاں گزشتہ رات بھارت نے حملہ کیا تھا۔ ٹیم نے جگہ کا جائزہ لیا۔ پاکستان نے بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی حملوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے بتایا گیا، بھارت نے پاکستان اور آزاد جموں کشمیر میں بلا اشتعال حملے کیے۔ بھارتی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ بھارت کی جارحیت پاکستان کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قوانین اور بین الریاستی ضوابط کے منافی ہیں۔ بھارت کو خبردار کرتے ہیں، ایسی مہم جوئی خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان نے بھارتی فوج کے بزدلانہ حملے سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھی آگاہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، پاکستان کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا۔ پاکستان مناسب وقت اور مقام پر بھارتی جارحیت کے جواب کا حق رکھتا ہے۔ لاہور کی فضائی حدود میں مختلف فضائی روٹس کمرشل پروازوں کے لیے دوبارہ بند کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے نئے نوٹم کے مطابق لاہور کی فضائی حدود کے 139J، 165J اور 186J روٹ بند کیے گئے ہیں۔ لاہور فضائی حدود کے روٹس آپریشنل وجوہات کے بعد 24 گھنٹے کے لیے بند کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد آنے والی پروازوں کو ATC سے معاونت کے بعد آنے کی اجازت ہوگی۔ کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل نے بہاول وکٹوریہ ہسپتال کا دورہ کیا۔ MSBVH اور کمانڈنگ آفیسر CMH بہاولپور کور کمانڈر بہاولپور کے ہمراہ تھے۔ کور کمانڈر بہاولپور نے بھارتی بزدلانہ حملے میں زخمیوں اور متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ کور کمانڈر نے زخمیوں کی خیریت بھی دریافت کی۔ کور کمانڈر نے فوجی ڈاکٹروں اور طبی عملے کو ہدایت کی کہ زخمی شہریوں کو تمام ضروری طبی امداد فراہم کی جائے۔ اس موقع پر ہسپتال میں موجود پرجوش شہریوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ بزدل بھارت نے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا، اس کے لیے شرم کا مقام ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا کہنا ہے، پاک فوج کے منہ توڑ جواب سے دشمن دم دبا کر بھاگ نکلا۔ آج بھارتی میڈیا نے بھی شکست تسلیم کی ہے۔ دشمن بھی ہو تو وہ کم ظرف نہ ہو، ایک ان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ بھارتی جارحیت تھی، اس کا پاکستان نے کئی گنا زیادہ جواب دیا ہے۔ ہم نے تو آپ کے جنگی جہاز لڑاکا طیارے گرائے، کسی شہری کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ اب یہ سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انڈین میڈیا نے آج شکست تسلیم کی ہے، اپنے جہازوں کا ملبہ دکھایا ہے۔ کا تو پاکستان نے کہا تھا نا، جب حملہ انہوں نے کیا تو اس سے بھی بھاگے، وہ بدنیتی کے ساتھ آئے تھے، مگر جب دوڑنے پہ آئے ہیں تو پھر دم دبا کے یہاں سے بھاگے۔ بھارت کا بزدلانہ حملہ، بھارتی جارحیت پر عوام کا شدید رد عمل۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا ہے، بھارت نے رات کی تاریکی میں وار کر کے اپنی بزدلی ظاہر کی۔ پاکستان کی افواج ہر وقت چوکنا اور دشمن کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج
آج بھارت کو یہ چیز کے بارے میں پتہ چل گیا اور چل کے رہے گا بھی. ہم نے بتا دیا تھا کہ تم پہلی بار کرو گے اور دوسری ہماری ہوگی. ہم غازی، ہم شیر، ہم جپنے والے، لپٹنے والے، ٹپنے والے، یہ مرد مجاہد یہاں موجود ہیں. مکار دشمن نے رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ کارروائی کرنے کی ناکام کوشش کی اور الحمدللہ ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے جوش جذبہ شہادت اور جہاد کے جذبہ سے سرشار جوانوں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے نیتے لوگ، ان کا خون رائیگان نہیں جائے گا. کشمیر کی آزادی کی ہم یہ نوید سمجھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی افواج کشمیریوں کی آزادی کی ضامن ہے. انڈیا نے انتہائی گھٹیا حرکت کر کے آزاد کشمیر اور پاکستان کے بارڈرز پہ LOCs پہ نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن پاک فوج نے ایک ہی لمحے میں ان کا شاندار جواب دے کے ان کی توپیں بند کروا دی اور ان کی اس وقت پسینے چھوٹے ہوئے ہیں بھارت میں. ایک ایک انچی کی ہم اپنی زمین کی اور ملک کی حفاظت کریں گے. پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ اشور کریں گے جو قیامت تک وہ مودی یاد کرے گا. پاک فوج نے آج رات کو جو انڈیا کو جواب دیا نا، یہ موتوں یاد رکھی اس کی نسلیں. درس آف ٹیرر ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، تو بھارت کو یہ بات بھی یقین دلانی چاہیے اور اس کو اس بات کا بھی علم ہے کہ پاکستان اس کا بھرپور جواب دے سکتا ہے. اور جو نیوکلیر اسٹریٹجی یا فوج کے حوالے سے بھارت پاکستان کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا ہے. ہم نے کہا بھی تھا بھارت کو کہ پاکستان کے ساتھ پنگا نہ لیں، تو وہ پاکستانی آرمی کو آزمانا چاہتے تھے، تو کل رات انہوں نے دیکھ لیا. میں چاہتا ہوں کہ ایسا جواب ہو تاکہ اس کو دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بالکل وہ سوچے بھی نہیں. سب جنگوں پہ آپ نے بری طرح شکست کھائی ہے انشاءاللہ العزیز. اب ہم نے جہاز گرائے تو اب اگر آپ کوشش مزید کریں گے تو پھر آپ کو مزید جواب ملے گا. پاکستان پر بھارت کی جانب سے کیے گئے حملے کے خلاف کراچی کے طلبہ میں شدید غصہ. طلبہ کہتے ہیں نہتے شہریوں پر حملہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ روحا فاطمہ سے. بھارت کی جانب سے بزدلانہ حملہ کیا گیا پاکستان پر، جس کے جواب میں پاک آرمی نے خوب جو ہے وہ جوابی کارروائی کی ہے. اس بارے میں طلبہ کیا کہتے ہیں. ہم اس وقت ایک یونیورسٹی میں موجود ہیں. آپ نے جس طرح بزدلانہ حملہ کیا ہے ہم آپ لوگ کے لیے تیار تھے. پاک فوج واز ریڈی. انشاءاللہ تعالی ہم انتظار میں. پاکستان فوج اس کا بھرپور جواب دے گی. بھارت کا ہمیشہ یہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ چائے پینے کو ملتی ہے، اور بے شک پاکستان کی چائے مشہور ہے. ہمارے جو طلبہ ہیں ان کی جانب سے بھارت کو ایک پیغام بھی دیا گیا ہے کہ چائے کے لیے پھر سے تیار ہو جائیں. جی، بھارتی جارحیت کے خلاف پاک پتن میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی. ریلی میں سیاسی جماعتوں، شہری تنظیموں اور ضلعی انتظامیہ کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. امداد حسین مزید بتا رہے ہیں. کی طرف سے جارحیت جو بزدلانہ کاروائی کی گئی ہے اس کے خلاف جو ہے پاک پتن پریس کلب سے بہت بڑی ریلی نکالی جا رہی ہے، جس میں سرکاری افسران جو ہیں وہ بڑی تعداد میں شریک ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، صحافتی تنظیمیں ہیں. پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. جو رات کے اندھیرے میں بزدلوں کے انداز میں کارروائی کی گئی ہے، پاک فوج نے زبردست انداز سے اس کا جواب بھی دیا ہے. ہم ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے تھے، عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. پاکستان جی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پرجوش عوام جو ہے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا کر اپنی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور دشمن کے عزائم خاک میں ملانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے. جی، جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو پاکستان میں حملے کرنا مہنگا پڑ گیا. امریکی صدر ٹرمپ نے حملے کو شرمناک قرار دے دیا. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی اور کہا دنیا بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی تصادم کی متحمل نہیں ہو سکتی. برطانیہ نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی. برطانوی وزیر تجارت نے اسکائی نیوز سے انٹرویو میں کہا پاکستان اور بھارت کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں. علاقائی استحکام، ڈائیلاگ اور کشیدگی میں کمی کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں گے. برطانوی وزیر تجارت نے مزید کہا ہم پاکستان اور بھارت کے دوست اور شراکت دار ہیں. ترکی نے بھارت کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے. ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی شہریوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں سے جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات نے جنگ کا دروازہ کھول دیا ہے.
فریقین سمجھداری سے کام لیں اور کشیدگی کم کرنے کے لیے جلد اقدامات کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا۔ اسلام آباد میں ترک سفیر نے اسحاق ڈار سے ہنگامی ملاقات کی، بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا۔ حاکان فیدان نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت، بے گناہ شہریوں کی شہادت اور علاقائی سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال پر تشویش ظاہر کی۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ حالات پر قریبی رابطے میں رہنے اور باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ترک سفیر نے اسحاق ڈار سے ملاقات میں کہا، اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، بھارت کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ورزی پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ چین نے بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملے کو افسوسناک قرار دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر تشویش ہے۔ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں پر زور دیتے ہیں امن کے وسیع تر مفاد میں کام کریں، دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں اور صورتحال پیچیدہ نہ ہونے دیں۔ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں، کشیدگی روکیں، اسے مزید بڑھانے سے گریز کریں جس سے علاقائی اور بین الاقوامی امن کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے جنوبی ایشیا میں مزید علاقائی کشیدگی سے بچنے کے لیے بات چیت اور باہمی افہام و تفہیم کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا سفارتکاری اور مذاکرات بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہیں۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا مزید کہنا تھا متحدہ عرب امارات علاقائی اور بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کے حصول کے لیے تمام اقدامات کی حمایت کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ بھارتی جارحیت کے پاکستان کے تاریخ ساز دفاع کے بعد انڈیا کی تمام اسٹاک مارکیٹوں میں بدترین مندی، تمام اسٹاک مارکیٹیں گر گئیں۔ نفٹی 50 انڈیکس اور بی ایس ای سینسیکس انڈیکس میں بڑی کمی ہوئی۔ نفٹی 24,300 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا، سینسیکس میں 300 پوائنٹس تک کی کمی دیکھی گئی۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے بھارتی حملے نے سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل کیا ہے۔ سرمایہ کار بڑے پیمانے پر شیئرز فروخت کر رہے ہیں، مارکیٹ سے نکلنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ سکھوں نے پنجاب فرید کوٹ کے دشمیش کالج میں پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ جنرل کاؤنسلر گرپتمن سنگھ پنن نے کہا بھارت نے بزدلانہ کارروائی کر کے اچھا نہیں کیا، پاک فوج بھارت کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے۔ پنجاب دے وچ دشمیش کالج فرید کوٹ اتھوں دے نوجواناں نے پاکستان دا جھنڈا چڑھا دیتا ہے، لکھ دیتا ہے سکس ویلکم پاکستان آرمی۔ پاکستان دے نال پنجاب تے سکھ کھڑا ہے۔ اتوادی نریندر مودی حملہ کیتا، انہوں نے مسجد تے پاکستان دے وچ بلیک آؤٹ ہے پنجاب دے وچ بھارتی فوجاں والوں۔ پاکستان دی فوج دے لئی بہت ودیا موقع ہے۔ فیروزپور امبرسر رات نو خالی ہوئے گا، پاکستان دے جھنڈے چڑھاؤ، بہت ودیا موقع ہے۔ بھارتی ایئر فورس پاک فضائیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سابق بھارتی ایئر چیف مارشل سنجیو کپور نے پاکستان پر حملے سے پہلے ہی اپنی فوج کو خبردار کر دیا تھا۔ سنجیو کپور نے کہا تھا پاکستانی فوج بہت پیشہ ورانہ اور مکمل تربیت یافتہ ہے، صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان کی تیاری پوری ہوگی۔ ممکنہ بھارتی سائبر حملوں سے بچاؤ کے حوالے سے سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم کا الرٹ جاری۔ شہریوں کو سوشل میڈیا پر غیر تصدیق شدہ معلومات پھیلانے سے اجتناب کرنے کی اپیل کی ہے۔ سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم کا کہنا ہے شہری سوشل میڈیا پر سائبر حملوں سے متعلق افواہیں پھیلانے سے گریز کریں، غیر تصدیق شدہ میسجز، مشکوک ای میلز، سوشل میڈیا لنکس نہ کھولیں۔ ایمرجنسی میں ضروری معلومات کے لیے سرکاری ذرائع پر انحصار کیا جائے۔ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلنے والی افواہوں سے محتاط رہیں۔ ٹیم سائبر حملوں سے بچاؤ اور صورتحال کے تدارک کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں پراکسی وار والے سن لیں، جو حال مودی کا کیا ہے اب تمہارا کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہمارا کوئی جوان شہید ہوا تو ایک کے بدلے 100 ماریں گے، افغانستان میں ہوں یا کہیں اور گھس کر ماریں گے۔ غداران وطن کو بتانا چاہتے ہیں آپ سے اسی طرح نمٹیں گے جیسے دشمن سے نمٹتے ہیں۔ وار کے ذریعے ہمارے جوانوں پہ آپ حملہ ور ہوتے ہیں چھپ کے، اور غدار وطن کے ذریعے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ان غدار وطن کو کہ
कि अब नहीं, अब आपसे हम इंशाल्लाह ताला उसी तरह निपटेंगे जैसे हम दुश्मन से निपटते हैं। अब प्रॉक्सी वार वाले भी सुन लें, जो हशर हमने मोदी सरकार का किया वो आपका करने जा रहे हैं। अब हमारा कुछ जवान शहीद होता है ना, उस एक के बदले में हम 100 मारेंगे, ये आपको बता दें। अफगानिस्तान में हो या जहां भी हो, कि घुस के मारेंगे। पाक फौज का जवाब हमारी उमंगों का तर्जुमान है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, भारत के बुज़दिलाना हमले का पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम मुत्तहिद होगी तो मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है, घटियापन दिखाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और बहुत जिम्मेदाराना जवाब दिया है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस का ये रिस्पांस पूरी कौम की उमंगों का तर्जुमान है। पूरी कौम इस वक्त तमाम इख्तलाफात को भुलाकर यकजान हो जाए, मिलकर लड़ेंगे और पूरी कौम जब मिलकर लड़ेगी तो कोई इंशाल्लाह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अटैक खुद इंडिया ने किया है, उसका जवाब देना हम पर वाजिब भी है और पूरी कौम को मुत्तहिद करके जज्बा जिहाद पैदा करना भी बहुत जरूरी है। अपडेट करें आपको, भारत का बुज़दिलाना हमला लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय पोस्ट को एक और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। लईक रहमान हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। लईक, अपडेट कीजिए। जी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की भारतीय फौज के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। मंदल सेक्टर है सिरी टॉप पर, जहां पर भारतीय पोस्ट को पाक फौज ने तबाह किया है। मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए भरपूर अंदाज में जवाब दिया गया है और पाक फौज की गोलाबारी के बाद भारतीय पोस्ट धुएं की लपेट में नजर आती है। मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों के नतीजे में भारतीय फौज के कदम उखड़ चुके हैं। ये भी देखा गया है कि पूंछ सेक्टर में हेडक्वार्टर 93 ब्रिगेड की तबाही की फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है और इससे कबल 12 ब्रिगेड उड़ी सेक्टर में भारतीय फौज को भी शदीद नुकसान पहुंचा है और इसी तरह पूरी पोस्ट पे भी आग की लपेट में आई जो पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की। और चिरीकोट के जो मुकाबल जबड़ी पोस्ट है भारत की, उसको भी पाकिस्तान ने मौसर अंदाज में निशाना बनाया है और भरपूर जवाबी कार्रवाइयां पाक फौज की जानिब से जारी हैं। जी अच्छा, लाइक बताइएगा, मजमूई तौर पर ये जो LOC है, यहाँ पर कितने फ्रंट्स पर ये गोला बारूद बरसाया जा रहा है भारतीय चेक पोस्ट पर और कहाँ से नुकसान की इत्तला है, कितने नुकसान की इत्तला है? लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर हैं जहाँ पर रावलाकोट, उड़ी, चिरीकोट और इसके साथ साथ मुख्तलिफ कोटली की साइड पर भी मुख्तलिफ जो फ्रंट खुले हुए हैं जहाँ पर पाक फौज की तरफ से रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ जो चेक पोस्टें हैं भारत की उनको निशाना बनाया गया है। 4 चेक पोस्टों का तो इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं जब भारत की जानिब से वहां पर सफेद झंडे भी लहराए गए और कई चेक पोस्टों को जो पाक फौज की तरफ से निशाना बनाने के बाद उड़ाया गया और उनको शदीद नुकसान पहुंचाया गया, उसकी भी फुटेजेस हम अपने नाजरीन को टीवी स्क्रीन के जरिए शेयर कर चुके हैं। पाक फौज की जानिब से जो भारत को अब तक की इतलात के मुताबिक काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें 2 ब्रिगेड और 1 बटालियन हेडक्वार्टर समेत कई दर्जनों चेक पोस्टें हैं। ठीक है, मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से बुज़दिल दुश्मन को जवाब दिया जा रहा है। लईक रहमान अपडेट करें, बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफी नैटली बेकर की मुलाकात। अमरीका के पॉलिटिकल काउंसलर ज़ैक हाकेन राइडर से भी मुलाकात हुई है। मजीद जानते हैं जुल्करनैन हैदर से। अपडेट कीजिए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, अमरीकी कायम मकाम सफीर ने मुलाकात की है और उस मुलाकात में भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। वजीर दाखिला ने कायम मकाम अमरीकी सफीर को भारतीय हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल और जो ब्रीफ नोट था वो उनको बताया है। वजीर दाखिला ने कहा है कि भारत ने जनूबी एशिया के अमन को दांव पर लगा दिया है, इलाकी अमन को तार-तार किया गया है। भारत ने शहरियों को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी कवानीन को पामाल किया है। पाकिस्तान इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन हम अपनी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। भारत के खतरनाक अज़ाम से पहले ही दोस्त ममालिक को आगाह कर चुके हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। फ्रांस ने भारत और पाकिस्तान से कहा है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। फ्रांसीसी वजीर खारजा का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी तसादुम से कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान और भारत 2 बड़ी फौजी ताकतें हैं, इसीलिए हम तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। रूस ने पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश किया। रूसी वजीर खारजा ने कहा पाक भारत बढ़ती कशीदगी पर फिक्रमंद है, दोनों ममालिक सब्र तहम्मुल से काम लें।